ہمارے اوپر یہ اس بات کا غلبہ ہے کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا جو انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم وہ بھول گئے کہ ہیروشیما کے اوپر یہ جو بم گرائے تھے یہ انہی یہودیوں نے گرائے تھے، انہی یورپین نے گرائے تھے، جو آج ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے کہ جی انسانی حقوق ہے، فلاں ہے فلاں ہے. یہ ان سے سوال کرے کہ یہ جو سب تم نے کیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، یہ کیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے یہاں عجیب اتفاقی بات یہ ہے کہ اب جہاد کو غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کو اپنے لیے محرومیوں کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. ابھی جو فلسطینیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس کے بعد دو قسم کے نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا اسرائیل پہ حملہ کرنا غلط ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل بھی حملہ کرے گا اور کئی مسلمان شہید ہوں گے. اس کا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کے ایک منہ پہ اسرائیل روز تھپڑ مارتا تھا، آپ روز کھاتے رہیں. اسرائیل اس منہ پہ روز چماٹ آپ کے مارتا ہے، آپ کھاتے رہیں. سوال یہ ہے کہ اسرائیل روز چماٹ نہیں مارتا تھا، تو میرا خیال یہ ہے کہ جن حضرات کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حملہ کرنے کے بعد اب فلسطینی شہید ہوں گے، یہ غلط نظریہ ہے. حملہ کرنے سے پہلے بھی فلسطینی شہید ہو رہے تھے، حملہ کرنے کے بعد یہ تو ہوگا کہ کم از کم دشمن بھی مرے گا، پھر ٹھیک ہے شہید ہوتے ہیں ہو جائیں، کیا ہو گیا؟ شہادت سے کون سی بھاگنے کی چیز ہے؟ مرنا تو بالآخر ہے. نہ موت وقت سے پہلے ملے گی، نہ موت وقت کے بعد ملے گی، بلکہ یہ تو افضل راستہ ہے کہ جس آدمی کا جو موت کا وقت لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں آ جائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل پہ اگر حملہ نہیں کیا جاتا اور فلسطین پہ اس کے جواب میں حملہ نہیں ہوگا تو وہ غلط بات ہے. اب 1947 کے اندر اسرائیل کا نقشہ، فلسطین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو ایک بڑے علاقے کے اوپر فلسطین کی آبادی ہے، درمیان میں چند سفید سفید نشان ڈلے ہوئے ہیں جو اسرائیلیوں کے گھر کی علامت ہے. اب ابھی گوگل کے اوپر نقشہ نکالیں تو آپ کو مل جائے گا. اور پھر 1947 کے بعد 1967 کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ علاقے اب وہ ان کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. 2008 کے اندر اسرائیل اکثریتی علاقے کے اوپر ہے، فلسطین آدھے کے قریب یا اس سے کچھ کم حصے پہ باقی ہے. اور اب فلسطین کی آبادی اٹھا کر دیکھی جائے تو پورے علاقے کا اکثریتی حصہ یہودیوں کے قبضے میں. آپ کہتے ہیں کہ چپ چاپ بیٹھے رہے تو فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ملا؟ چپ چاپ بیٹھے رہے تو وہ 1000 کی آبادی میں آئے تھے، آج ان کو اٹھا کر 1000 پہ کر دیا، خود لاکھوں کی آبادی میں منتقل ہو چکے. فائدہ تو اس وقت ہوتا کہ آپ چپ رہتے اور آگے سے کوئی اچھا نتیجہ آ جاتا. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی آپ یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ یہ بتائیں کون سا مسلمانوں کا علاقہ آج محفوظ ہے؟ عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، کوئی تھا جو امریکہ کو بولتا کہ آپ دہشت گرد ہو؟ حملہ بھی انہوں نے کیا اور دہشت گرد بھی ہم تھے. افغانستان پہ حملہ کیا، حملہ بھی انہوں نے کیا، دہشت گرد ہم تھے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی آپ کو بندوق سے گولی مار رہا ہو اور آپ اس کو سامنے سے پتھر مار دیں تو گولی مارنے والا درست ہے، پتھر مارنے والا دہشت گرد ہے. وہ ٹینک لے کر ہم پر چڑھ جائیں اور ہم اگر مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم دہشت گرد کہلاتے ہیں. صرف میڈیا کا کردار ہے، میڈیا کی جعل سازیاں ہیں. میڈیا کی عراق تباہ کر دیا، یمن تباہ کر دیا، شام تباہ کر دیا، فلسطین تباہ کر دیا، افغانستان تباہ کر دیا. کون سا اسلامی ملک محفوظ چھوڑا انہوں نے؟ اور پھر بھی وہ امن کے داعی، وہ نوبل امن کے انعامات کے مستحق، اور ہم آج دہشت گرد ہیں. وہ جو فلسطین 70 سال سے ناجائز قبضہ کرتا جا رہا ہے، وہ اسرائیل جو ناجائز قبضہ کرتا جا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، وہ دہشت گرد نہیں ہے. وہ فلسطینی جو اپنے گھر کا قبضہ چھڑانے کے لیے لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے. کیا عجیب نظریہ ہے، ظلم کی انتہا ہے. قابض دہشت گرد نہیں ہے، مظلوم دہشت گرد کہلائے گا. شاید آپ کے علم میں ہو کہ آج سے کچھ سال قبل وکی لیکس کے نام سے کچھ خبریں لیک ہوئی تھیں. جولین آسانج نے
وہ خبریں لیکس کی تھیں، اور کئی ہزار کی تعداد میں وہ خبریں تھیں اور مختلف ممالک کی چیزیں تھیں جو جولین آسانج نے لیک کی، اور اس کے بعد اس کے لیے زندگی کے مسائل ہو گئے، اس کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، دوسری جگہ پہ اس نے ویزا لیا اور وہاں پر حفاظت لے کے وہاں پر وہ رہتا رہا، پروٹیکشن اس نے لی، اپنے ملک کے اندر اس کو رہنے کی اجازت اس کو حاصل نہیں تھی، پروٹیکشن لے کے دوسرے ملک میں منتقل ہوا اور وہاں اس نے اپنی رہائش رکھی۔ آپ جولین آسانج کی ایک ویڈیو اٹھا کر دیکھیں، جولین آسانج نے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ میں یہ کہا کہ گزشتہ 50 سال کی جنگوں کے اندر سارا کا سارا میڈیا کا جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ گزشتہ 50 سال کی جنگوں میں یہ جتنی عراق اور جتنے مسلمان ممالک کو تہس نہس کیا گیا، یہ کہہ کر کہ جی عراق کے اندر ایٹم بم بنایا جا رہا ہے، اور تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ جتنی ساری ہوئیں، یہ ہمارے نظریات کے اوپر، ہمارے ذہنوں کے اوپر یہ غالب ہو چکا ہے کہ یورپ ایک ماڈل ہے، ہمارے اوپر یہ اس بات کا غلبہ ہے کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا جو انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم وہ بھول گئے کہ ہیروشیما کے اوپر یہ جو بم گرائے تھے، یہ انہی یہودیوں نے گرائے تھے، انہی یورپین نے گرائے تھے، جو آج ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ جی انسانی حقوق ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ ان سے سوال کرے کہ یہ جو سب تم نے کیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، یہ کیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اگر آپ گلوبل انڈیکس کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو فلسطینی ہر سال کئی ہزار کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں۔ 1948 سے اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، اور اگر آپ اس وقت گوگل کے اوپر چیک کریں تو ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی ابھی گزشتہ کل کے اندر، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہر سال کتنے اسرائیلی ہلاک ہوئے اور کتنے فلسطینی شہید ہوئے، تو تناسب یہ نکلے گا کہ ہر سال کے اندر 100-150 اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد 2,500-3 ہزار سے متجاوز ہے۔ تو جو 50 سال سے 2,500 ہزار شہید ہو رہے تھے، اگر انہوں نے آج قربانیاں دی تو کون سا اعتراض ہے؟ تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے جن کے ذہنوں میں یہ نظریہ مسلمانوں کی حمایت میں ہے، یہ مسلمانوں کی مخالفت میں نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے دلوں میں اسلام کا جذبہ ہے، مسلمانوں کی محبت دلوں میں پائی جاتی ہے، مگر خوف غالب آ گیا ہے، ان کے دلوں پہ خوف کا غلبہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک چماٹ پڑ رہا ہے تو روز ایک کھاتے رہو، اس ایک کے روز کھانے سے اچھا ہے کہ آدمی لڑ کے مر جائے۔ اور پھر جنہوں نے کیا انہوں نے اپنے لیے تیاری کی ہوگی، کوئی بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سب کو برباد کرا دے۔ ایک آدمی جب تنگ آ جاتا ہے پھر وہ اقدامات کرتا ہے، وہ اقدامات سے وہ واقف ہیں، حالات سے وہ واقف ہیں۔ بقیہ یہ ساری باتیں کہ جی امن فلاں فلاں فلاں، یہ ساری باتیں لفاظی ہیں۔ گزشتہ 50-60 سال سے زائد عرصہ گزرا ہے جس کو دیکھا ہوا ہے، ان علاقے کے لوگوں کی واقفیت حاصل ہے۔ تو یہ وہ نظریہ جو ہمارے خیرخواہ مسلمانوں کا ہے، دیندار لوگوں کا ہے، یہ صرف مغرب سے مرعوب ہونے کی وجہ سے ہے، شہادت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے قبل اس بات کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تو لوگ جمع ہوں گے اور کہیں گے ہلمو، ادھر آؤ ادھر آؤ، جلدی جلدی ادھر آؤ، سب کو اکٹھا کریں گے۔ ایسا لگے گا جیسے کوئی تھال آ کر رکھا ہو، کھانے کا تھال ہو، اور اس تھال کے اوپر ہمارے زمانے میں ایسے سمجھے جیسے بریانی لا کر رکھی گئی ہو، اور ایک دوسرے کو بلا رہے ہوں کہ جلدی آؤ بریانی کھانے کے لیے آؤ۔ لوگ ایک دوسرے کو جمع کریں گے، کس لیے؟ مسلمانوں کو قتل کرو، ان کا خون بہاؤ۔ عرض کیا رسول اللہ من قلت نحن یومئذ، حضور ہم کم ہوں گے، مخالف زیادہ ہوں گے، ہم کم ہوں گے اس لیے ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم کم نہیں ہوگے۔ پوچھا پھر کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم اتنی بڑی تعداد میں ہوگے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کو کوئی تول نہیں سکتا، اس جھاگ کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، تمہاری اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کا خوف، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا میں رہنے کی خواہش ہوگی، تم چاہو گے 1 سال اور جی لوں، 1 سال اور جی لوں، تھپڑ کھا کے جی لوں، 1 سال اور رہ لوں، وکراہیت الموت، موت سے ڈرتے ہوگے تم۔
یہ چیز تمہیں مار دے گی. تم تعداد میں ہوگے مگر مار کھاؤ گے اس چیز کی وجہ سے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، یہودیوں کی آبادی ان کے سامنے کوئی تعداد میں نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ غالب ہیں اور ہم مغلوب ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جہاد سے متعلق کہ جہاں کفار کے خلاف جہاد ہو وہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بقیہ جہاں جہاد کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف حملے کیے جائیں وہ قطعاً جہاد نہیں ہے، نہ اس کو جہاد سمجھا جا سکتا ہے، نہ جہاد کہا جا سکتا ہے، نہ حملہ کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت کی جا سکتی ہے. بالکل واضح بات ہے. کہیں بھی مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہو اس صورت میں کوئی جہاد نہیں ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. قال قلت ای الساعات افضل قال جوف اللیل الاخر. میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ کے قریب ہونے کا موقع زیادہ سے زیادہ ہو، جب ایسا ہو کہ اس وقت کی عبادت اللہ کے اور قریب کر دے گی؟ مثلا دن بھر کی عبادت ایک طرف، اس وقت کی عبادت اور اس پورے دن کی عبادات کے مقابلے میں آپ نے فرمایا رات کا آخری حصہ، صبح صادق سے قبل وہ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کی عبادت اللہ کے قریب سے قریب تر بنا دے گی. اور اس وقت کی عبادت انسان کو اللہ کے اتنے قریب کر دیتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے، حدیث میں آیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کا جسم بن جاتے ہیں، بندے کا ہاتھ ہوتے ہیں، بندے کی آنکھیں ہوتے ہیں، بندے کی زبان ہوتے ہیں، بندے کا دل ہوتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے بندہ وہ کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے ہاتھ ہلے تو بندہ ہلائے گا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بندہ اس کو دیکھتا ہے. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں پورا اس کا وجود بن جاتا ہوں. تو رات کے ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے اور ان اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.